بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے مال سے مجبور کر دیا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی۔ اللہ نے دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا تو ان سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و خدمت میں بیوی ہونے کی حیثیت سے گزارے اور اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے ایک ایسے گھر کی خوشی خبری سنائی جو ہیرے جواہرات اور موتیوں کا ہوگا، جس میں شور ہوگا اور نہ ہی رنج و ملال ہوگا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن سیرت، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار، عظمت و عصمت اور شرافت و مرتبے کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں میں طاہرہ کے خوبصورت اور پاکیزہ لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب قصہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، جو کہ بہت بڑے اور کامیاب تاجر تھے۔ عام روایت کے مطابق حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ عام الفیل سے 15 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت و پرورش انتہائی ناز و نعم میں ہوئی۔ آپ کے پاس مال و دولت اور سامان تجارت کی کثرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ خود لکھنا پڑھنا جانتی تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے کاروبار اور سامان تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کاروبار شام اور یمن تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کا تجارتی قافلہ سب سے بڑا ہوتا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اپنا سامان تجارت مختلف لوگوں کے ذریعے شام اور یمن تجارت کی غرض سے بھیجا کرتی تھیں اور انہیں بھی منافع میں شریک کر لیتی تھیں۔ تجارتی قافلوں کی نگرانی آپ رضی اللہ عنہ کا قابل اعتماد اور معاملہ فہم غلام میسرہ کیا کرتا تھا۔ ابن حشام اور دیگر روایت کے مطابق ایک روز آپ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی امانت و دیانت، شرافت اور عالی نسب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اس مرتبہ تجارتی قافلے کا نگران اور شریک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے غلام میسرہ کے مشورے کو مانتے ہوئے اس سلسلے میں میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے اس غلام کے ہمراہ تجارتی قافلے کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 ماہ بعد جب تجارتی قافلہ واپس آیا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو شام کے تجارتی قافلے اور سفر کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ اس دوران ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، لیکن محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ عجیب و غریب ہے۔ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں، بلند حوصلہ مصائب میں پرسکون اور ہجوم میں باوقار اور خرید و فروخت میں انتہائی ذہین و فہیم اور دور اندیش دیکھا ہے۔ وہ بردبار اور متحمل مزاج نوجوان ہیں۔ ان کی خاموشی سے میں وفا اور گفتگو میں دلکشی ہے۔ ان کے منہ سے کوئی فضول بات نہیں نکلتی۔ لوگ اگر انہیں صادق و امین کہتے ہیں تو حقیقت برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے موتی جیسے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پسینہ انتہائی خوشبودار ہے۔ وہ دن کی روشنی میں حسین اور رات کی روشنی میں حسین تر نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ بہت وسیع اور کردار میں تنوع یکتا میں وہ لاکھوں میں ایک ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تجارت ان کے سپرد کر دیں، بس کاروبار چمک اٹھے گا۔
کاروبار تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے عزیز ترین سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور سرپرست ابو طالب کی اجازت و رضامندی کے بعد نکاح کے اس پیغام کو قبول کیا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ ابن سعد نے مہر کی رقم 500 درہم بتائی ہے، جبکہ ابن حشام نے 20 اونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتے ہوئے فرزند سعید عطا کیا، جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ جب قاسم علیہ السلام تھوڑا چلنے لگے تو اس دوران اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ قاسم علیہ السلام کی وفات کے 2.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ جیسی سعادت مند بیٹی سے نوازا۔ اس کے بعد دیگر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوئیں۔ روایت کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 39 برس سے زائد ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 2.5 میل دور غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ابن حشام کی ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں عبادت کے لیے جایا کرتی تھیں۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو فرماتے ہیں۔ دوسری طرف کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو مختلف انداز میں ستادے اور تکلیفوں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شیخ بن ابی طالب نے 3 سال کا عرصہ مسلمانوں نے انتہائی دکھ و تکلیفوں اور اذیتوں و مصیبتوں میں گزارا۔ ان قیامت خیز لمحات اور آزمائش کی گھڑیوں میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بھی بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس دوران ہر ممکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آرام کا خیال کیا، جبکہ اپنا تمام مال و دولت پہلے ہی اللہ کے راستے میں قربان کر چکی تھی۔ شعیب بن ابی طالب میں آپ رضی اللہ عنہ کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ناقص خوراک اور تفرقات کی ہجوم کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون اور رفیقہ حیات بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس گزارنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 10 رمضان المبارک کو 65 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دفن فرمایا۔ ہمیشہ انہیں یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی وفات کے بعد رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی وجہ سے غمگین رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔